رات کے 2 بجے کا وقت تھا. میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی. باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی. آج موسم بہت خراب تھا. طوفانی بارش ہو رہی تھی. میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے. رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا. میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی تھی. میرا نام ہبا ہے. زندگی بہت حسین تھی. غم کیا ہوتا نہیں جانتی تھی. والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے. ہم 2 ہی بہنیں تھیں. آپس میں بہت محبت تھی ہمیں. زندگی اچھی گزر رہی تھی. میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی. فائزہ کالج جاتی تھی. میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی. ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی. 2 بج رہے تھے. فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا. میں باورچی خانے میں تھی. کھانا بنانے میں مصروف تھی. مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی. اتنے میں دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا. اس نے چشمہ اتارا. اس کی آنکھیں کالی تھیں. نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی. نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں. خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی. ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرا ہٹ کے بات تھی. السلام علیکم، وہ بولا. اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح. اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا. یہ میں ہوں؟ یقین نہ ہوا. ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی. دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی. ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا. میں ان کی بے حد مشکور ہوئی. اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے ہی آئی. مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی تھی. امی ان کی بہت مشکور ہوئی. وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی. جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا. شاید یہ سب اس کے بھی بس میں نہ رہا تھا. وہی کشش اسے بھی میری طرف بری طرح کھینچ رہی تھی مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ میں پل میں اس اجنبی کی ہو گئی. شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی. بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا. جی شہاب علی. مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا. سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی مگر. ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے. ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی. یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولے جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں. کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے پھر چل دیے. وہ رات میرے
22 सालों की तमाम